جزاکم اللہ۔ سوال ہمیں ایک بھائی نے بھجوایا ہے، کیا منکر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی حیثیت کا انکار کرتا ہے، یا منکرین حدیث کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ آیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ ایک تو ایسا شخص ہے جو سرے سے یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کو میں مانوں گا، رسول اللہ کی ہمارے لیے حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی۔ نعوذ باللہ، ایسے بھی ہیں کم وقت جو کہتے ہیں آپ کو اللہ نے ایک خط پکڑایا، آپ نے وہ ہمیں دے دیا، ہمیں کیا کہ رسول اللہ کون تھے یہ کون نہیں تھے۔ بلکہ ایسا ہی بھی بکواس کرتے ہیں کہ حضور کا جو اس وقت ذہن تھا، آپ کو اتنی واقفیت نہیں تھی، اب علم ترقی کر گیا، اس لیے تفسیر میں ہم آپ سے بہتر سمجھ سکتے۔ ایسے لوگ تو یقیناً کافر ہی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا کہ حدیث تو ٹھیک ہے، رسول اللہ کی بات میں نہیں رد کرتا، مگر جب ہم تک روایتیں پہنچی ہیں ان کے بارے میں یہ کوئی یقین نہیں کہ حضور کی فرمائی ہیں۔ بہت سی حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگوں نے گھڑی ہیں، بہت سی ضعیف ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی گھڑی ہوئی۔ اس لیے راویوں پر شبہ کر کے کہ بیان کرنے والے ہو سکتے ہیں جھوٹے ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ اللہ رسول نے یہ بات کی، یہ الگ بات ہے۔ اگر وہ یہ احتیاط کرتا اس کو انکار حدیث نہیں کہتے، اور اگر وہ سرے سے کہتا کہ حضور بھی میرے سامنے اور بات کیا میں نہیں آپ کی بات کو وزن دیتا، پھر کافر ہوگا۔ اس لیے زیادہ لوگوں کو کافر بنانے کی فکر نہ کرے، جو ان غلطیوں میں پھنسے ہوئے نا ان کی اصلاح کے لیے کوشش کیا کرے، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے رسول کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مبلغ ہیں اللہ کی طرف سے، شارع قرآن کی انہوں نے شرح کی ہے، ایک ایک چیز پر عمل کر کے نمونہ دیا ہے۔ یہ حج اور عمرہ، یہ اب اللہ کہتا صفا اور مروہ میں پھرو تو کوئی حرج نہیں۔ اب صفا مروہ کو ایک طرف کہتا اللہ کی نشانیاں، ساتھ کہتا اگر ان میں گھومو پھرو، گھومنے پھرنے کے لیے اور بھی پہاڑ۔ اب پتہ کرنا پڑے گا کہ صفا مروہ کیوں نشان ہے اور یہاں کس لیے گھومنا ہے، باقی پہاڑوں کو چھوڑ کر۔ یہ طریقہ تو حضور نے بتایا کہ کہاں سے شروع کرو گے، کتنے چکر لگاؤ گے، تو سنت کو نظر انداز کر کے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے 2 جگہ اذان کا ذکر کیا، مگر بتایا نہیں کہ کس طرح وہ دی جاتی۔ جمعے کی نماز کے اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے۔ دوسری جگہ کہہ رہا کہ جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو تو بے ایمان لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ صرف ذکر کیا ہے کہ مسلمان آواز دیتے ہیں، مگر وہ آواز کیسے دیتے ہیں کہیں نہیں لکھا۔ اب یہ سنت سے پتا چلا کہ اذان اس طرح ہے، اس کے یہ کلمے ہیں، یہاں سے شروع ہو، تو قرآن خود دکھیل کر کہتا ہے کہ سنت کی طرف جاؤ۔ میں نے اشارہ کر دیا، تفصیل وہاں سے ملے گی۔ جزاکم اللہ۔